اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین کرام، میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے صحت و تندرستی کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کی طاقت عطا فرمائی. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین کرام، پروگرام جو ہے ہمارا ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس بابرکت مہینے میں صرف اور صرف نبی کی شان، حضور علیہ السلام کی شان ہی ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے والوں میں پسند فرمایا. یہ عام بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا رہے. لیکن یہ C49 کی بہت بڑی کاوش ہے، اور بڑا کریڈٹ جاتا ہے C49 کو کہ جس کی سکرین پر آپ دین کی بات بھی سنتے ہیں، اور ہر وہ مسائل جو ہماری زندگی میں جس کا اہم کردار ہوتا ہے، ہر وہ مسائل جو ہے آپ C49 کی سکرین پر آپ سنتے ہیں، اور ان کا حل بھی آپ جو ہے نا وہ علماء کرام کے ذریعے آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کاش سرکار کے دور میں میں جیتا ہوتا، کاش سرکار کے دور میں میں جیتا ہوتا، ان کے قدموں سے لپٹ کر میں روتا ہوتا. ان کے قدموں سے لپٹ کر ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں اگر سرکار کے دور میں جیتا ہوتا تو میں ان کے قدموں سے لپٹ کر روتا ہوتا. میں سناتا انہیں سب دکھ درد اپنے. میں سناتا، کیونکہ وہ تو دکھ سننے والے تھے، وہ دکھ دور کرنے والے تھے. میں سناتا انہیں سب دکھ درد اپنے، وہ مجھے پاس بلاتے میں نوازا جاتا. وہ مجھے پاس بلاتے میں نوازا جاتا. میں جو لکھتا شان اقدس میں ان کی نعتیں، میں جو لکھتا شان اقدس میں ان کی نعتیں، ان کے در پر وہ نعتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا. یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا جو لقب دیا وہ بھی حضور علیہ السلام کے صدقے، اور حضور کے صدقے ہمیں بہت یعنی کہ ہماری بخشش کے طرح طرح کے وسیلے بنائے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اگر بخشش نہ کروا سکیں تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، نوجوان ہیں اور شعلہ بیان ہیں، بڑے ماشاءاللہ نرالے انداز میں تقریر کرتے ہیں. آپ ان کو اکثر جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ذیشان حیات صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. کیونکہ یہ ہمارے جوشیلے خطیب ہیں ماشاءاللہ. آپ جو ہے نا انہیں جب سنتے ہیں، یہاں پہ تو پروگرام ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ ان کو محافل میں سنتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کے جذبے کو، جو ہے ان کے خون کو جو ہے نا جوش دلاتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ننھے ثنا خان محمد یاسر احمد صاحب. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. رحمت صاحب، ظاہری بات ہے ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. ان کی بات کرنا ہمارے لیے بہت بڑا ایک فخر ہے، بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ انہیں ہماری تعریف کی، انہیں ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرا سوال یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان جو ہے وہ قرآن و حدیث میں، قرآن کی روشنی میں کیسی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کیسے بیان فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सिटी 49 जो पूरी टीम है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब का, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का पैगाम पहुँच रहा है और दूसरे दीनी मसाइल जो हैं उनसे लोग आगाह हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला और मज़ीद बरकतें वसाअतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को छुपाया नहीं, बेशक, और इसको छुपाया भी कैसे जाता कि जब दुनिया में किसी का महबूब होता है ना, तो वो अपने महबूब की शान और उसकी इज्जत और वक़ार को छुपाता नहीं है, बेशक। तो जब दुनियादार जो है वो अपने महबूब की शान को नहीं छुपाता, तो मेरा रब जो है वो अपने महबूब की शान को कैसे छुपा सकता है? बेशक, सुभान। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अल-हम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे का पूरा कुरान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाज़िल फरमाया। उनमें से चंद आयात मुक़द्दिसा जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों के अंदर मैंने अपना रसूल जो है वो भेजा। और किस लिए भेजा? ताकि मुसलमान और मोमिनीन और तमाम लोग जो हैं वो हदायत के रास्ते पर आ जाए और उनको हदायत का रास्ता मुयस्सर आए, ताकि कल क़यामत वाले दिन वो ये बात ना कर सकें कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें आगे किसी ने पैगाम सुनाया ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया बनाकर और हदायत का पैगाम जो है वो देकर भेजा। और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अब पता तो ये चलना चाहिए कि कितना जिक्र और कैसे जिक्र बुलंद किया। तो आप देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र उस वक़्त बुलंद किया जब कायनात के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, बेशक। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये पूरी आयात मुक़द्दिसा जो है ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम अंबिया किराम से ये वादा लिया कि तुम्हें नबूवत और रिसालत उस वक़्त मिलेगी, तुम्हें किताब उस वक़्त मिलेगी जब तुम्हारे दौर के अंदर, तुम्हारे ज़माने के अंदर अगर मेरा महबूब तशरीफ़ लेके आ जाता है तो फिर तुमने अपनी बात नहीं करनी, सिर्फ मेरे महबूब की बात करनी है। तो सिर्फ आपने मेरे महबूब की बात करनी है। तो इसी तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने अपना आखिरी पैगाम अपने बेटे को यही दिया और वसीयत भी यही की कि ऐ मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का आखिरी नबी और प्यारा रसूल तशरीफ़ ले आए तो तुमने अपने दीन को छोड़ देना है, बल्कि अपने दीन को छोड़कर और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करनी। सुभान अल्लाह, ठीक है, ये देखें। और इसी तरह हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया कराम जब तक कायनात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तशरीफ़ लाते रहे तो आप आखिर में यही पैगाम देते रहे, अपनी उम्मत को यही पैगाम देते रहे कि मेरे बाद एक आखिरी नबी आएगा जो कायनात का सबसे आखिरी होगा, खातमुल अंबिया होगा, और तुम जब उसकी पैरवी करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें उसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। और कैसी बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये दोनों इस बात पर दलालत कर रही हैं कि जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ मेरे मुस्तफ़ा की रहमत मौजूद है, ठीक है, वहाँ मेरे मुस्तफ़ा की रहमत मौजूद है। तो ये पूरे का पूरा कुरान जो है वो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नाजिल फरमाया, आपकी शान में नाजिल फरमाया। और अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह ने फरमाया कि नबी, हमने आपको भेजा
اور بھیجا اس سے جاتا ہے جو پہلے موجود پہلے موجود ہو، بے شک پہلے موجود ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کائنات میں موجود تھے۔ وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود تھی۔ فرمایا انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر۔ گواہ وہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہو، بے شک جس کو سب کچھ پتا ہو وہ گواہ ہوتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی تب بھی آپ کو سب کچھ معلوم تھا، اور جب آپ کائنات میں تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ کو سب کچھ معلوم تھا۔ اب کائنات سے ظاہری وصال ہو چکا، اب بھی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی جو کچھ ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا، میں خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور خوشخبری کس چیز کی ہے؟ خوشخبری آپ صاحب، خوشخبری جنت کی، جنت کی، بے شک جنت کی اس سے بڑی خوشخبری، اور خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی، جنت کی خوشخبری ہے۔ اور وہ جنت ملے گی کیسے؟ ملے گی کیسے؟ جنت ملے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے۔ فرمایا من یطیع اللہ والرسول، کہ جو رسول کی اتباع کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کی پیروی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے ایسی ہے جیسے وہ میری بات کو مانا جا رہا ہے، تو رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ مبشرن، جنت کی خوشخبری۔ تو جب آج کا مسلمان اپنی وہ جو دنیاوی خیالات ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے یہ بات سوچے کہ یار جو نبی آمد سے پہلے بھی سب کچھ جانتا تھا، آمد کے بعد بھی سب کچھ جانتا ہے، اور جب ظاہری وصال ہو گیا تب بھی آپ کے علم میں پوری کائنات ہے، تو وہ جو سونے محبوب ہیں، وہ جو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، جب ان کو سب کچھ علم ہے، سب کچھ ان کو پتا ہے، تو پھر کائنات کا کوئی بھی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دور اور دور ہے، وہ دور اور تھا؟ ایسی بات کہنا غلط ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے آگے فرمایا وَنَذِيرًا، فرمایا کہ میں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ڈر کس چیز کا ہے؟ جہنم کا، دوزخ کا۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو ہم دوسرے معاملات جو گناہ کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، جب ہم وہ عمل کریں گے تو وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں، جب تم جہنم سے ڈرو گے تو میری غلامی میں آؤ گے، غلامی میں آ کے میری پیروی کرو گے، جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ دیکھیے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا۔ اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا بیان فرمائی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر بہترین مثال بنا کر پیش کیا، اور بہترین جو ہے وہ ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی دنیا دار کو فالو کر لیا، کسی ایکٹر کو فالو کر لیا، کسی فلم ساز کو فالو کر لیا، کسی کو کیا فالو کر لیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر کسی نے کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو جب کائنات کی سب سے خوبصورت ذات کو بندہ فالو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فالو کرنے کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ جی علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش،
बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप अल्लामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि ये जो दुनिया बनी है, अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई, ज़मीन आसमान सारी चीज़ें जो बनाई हैं, ये सदका मेरे नबी करीम हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े है। आज हम देखें ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ, मैं जो है ना सोचता हूँ अक्सर के कुछ लोग ऐसे इतराज़ करते रहते हैं कि जी वो ऐसे है जी ऐसे, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेन चीज़ एक चीज़ देखें, हर बंदे का ईमान है कि इंसान ने मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है। तो पूरी दुनिया में 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितनी मौतें होती हैं किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है। वो कब्र में जाते हैं, कब्र में ज़ाहिर बात है जो 3 सवाल होने हैं वो हर बंदा जो है ना ये जानता है भी 3 सवाल होने हैं। लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो तीसरा सवाल जो है वो यानी कि हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात के बारे में है। तो ज़ाहिर बात है सारी जगह पे हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके जाते हैं। तो आम लोग जब इतराज़ करते हैं या जो लोग सोचते हैं ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि आप हजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी इख्तियार करें, हजूर अलैहिस्सलाम की जितनी इज़्ज़त बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा के अपनी खुशकिस्मती समझे और अपने बख्शिश का ये ज़रिया समझे। आज देखें मैं किसी आलम दीन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी फ़िरके के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हर बंदा अपने अपने मसलक के मुताबिक काम कर रहा है। आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़े जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो बड़े छाए हुए हैं, वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है, मैं ये जानता हूँ कि जब हम ऐसे लोगों से दीन सीखेंगे जिन्होंने दीन भी सोशल मीडिया से पढ़ा हो, जिन्होंने दीन फेसबुक से पढ़ा हो, जिस बंदे ने दीन पढ़ा ही नहीं, उस्तादों की खिदमत में टाइम गुजारा ही नहीं, उस्तादों की मार नहीं खाई, दीन की किताबें नहीं पढ़ी, जो ज़हरी बात है वो जो है ना रिसर्च कर करके तो वो बंदा कभी भी जो है वो दीन जो है वो नहीं फैला सकता। लेकिन वो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला शायद उनकी जो है ना ये अदा उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद हो। लेकिन मैं ये जहाँ तक मैंने कुछ चीज़ें सुनी है तो मुझे बिल्कुल वो जो है ना अच्छी नहीं लगी। जो हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात के बारे में उनके ख्यालात हैं वो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगे।
لیکن یہ ان کا فیل ہے. میں جو بات, کیونکہ C49 پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بات لے کر آئیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, جو بالکل جو بندہ سنے اسے پتہ ہو کہ یہ ایک عالم دین گفتگو کر رہا ہے, باحوالہ گفتگو کر رہا ہے, اس کے پاس یقیناً اس کا حوالہ ہوگا, تو وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی ہی پائیدار ہوتی ہے, اور اس پر عمل کر کے انسان جو ہے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. تو علامہ صاحب ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے, تو جیسے آپ نے قرآن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی, اسی طرح حدیث سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. ہمیں اگر کوئی بندہ غلط رستے پہ چلائے, غلط جو ہے نا ایک بات کرے, تو ہم اسے بتا سکے کہ نہیں, میرے نبی کی جو شان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. جی علامہ صاحب. جی, جس طرح آپ صاحب آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں, تو میں قرآن سے آیت مقدسہ پڑھتا ہوں, 5ویں سپارے کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پھر میری بارگاہ میں آؤ تو میں تمہیں بخش دوں گا. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے یار یہ بڑی بارگاہ ہے اور اس میں شرمندگی کے باعث یا کسی ایسی وجہ سے نہیں جاتا, تو اللہ یہ خود بتا رہا ہے کہ تم میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جانا. سبحان اللہ. یعنی کہ سفارش ہے. جی, یعنی کہ اگر دیکھیں نا, اب گھر میں اگر دیکھا جائے ایک بندہ ہے, بچہ ہے, وہ باپ سے ڈرتا ہے, باپ سے بات نہیں کرتا, تو وہ پہلے ماں کے پاس جائے گا, ماں کو بتائے گا, ماں جو ہے وہ باپ کو بتائے گی. یعنی کہ یہ ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, مجھ سے مانگو بخشش تو میں تمہیں معاف کروں گا. اگر تم میری بارگاہ میں نہیں آتے, کسی شرمندگی کے باعث نہیں آتے, تو فرمایا تم میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہ رسول جب تمہارے حق میں دعا کرے گا تو میں تمہیں بخش دوں گا. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, یہ الفاظ ہیں. تو اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو دفن کرنے کے بعد جب 3 دن گزرے تو ایک پینڈو جسے کہتے ہیں وہ آیا, تو آ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو گڑ گرا کے رونے لگ پڑا. اتنا رویا کہ وہ زمین پر گرا, اور جب زمین پر گرا نا تو رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, اس نے آیت مقدسہ پڑھی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس نے یہ آیت پڑھی کہ اگر کوئی گناہگار رسول کی بارگاہ میں آتا ہے تو رسول دعا کر دے میرے سر کے اوپر جو ہے وہ میں گناہوں کے جو گٹھڑی موجود ہیں تو وہ میں کیسے بخشش کرواؤں آپ. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں میں گناہگار, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں. سبحان اللہ. حضور کا ظاہری وصال ہو چکا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس دور کے اندر حضور سے مانگنا حرام ہے, یہ الفاظ ہیں اس کے. لیکن جو بغیر پڑھے اور بغیر جو ہے وہ استادوں کے پاس بیٹھے, استادوں کا فیض لیے بغیر, جو ریسرچ کے ذریعے دنیا میں دین پھیلا رہا ہو, پھر اس نے ایسی ہی تبلیغ کرنی ہے. اچھا علامہ صاحب, مجھے نا ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی اس دور میں. میں اکثر دیکھتا ہوں آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اکثر بیانات ایسے جو ہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے میں اولیاء کرام کا بھی غلام ہوں, میں ہر جو ہے نا اللہ کے نیک بندے کو ماننے والا ہوں, لیکن ایسے بیانات, بڑے عجیب سے بیانات آپ بھی کی سماج سے بھی گزرتے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بات کی وضاحت کی, جی میرا بیان جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے جو ہے نا وہ پیش کیا گیا, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات, یہ تو بات کنفرم ہے نا کہ اس نے یہ بات کی کہ اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا حرام ہے, توبہ نعوذ باللہ, اور باقی تو انہوں نے وہ بھگوان کے نام لیے جو ہے نا, لیکن یہ بات تو کی ہے جیسے بھی کی ہے.
آگے پیچھے کوئی بھی بات ہے، بیان تروڑا گیا مروڑا گیا جو بھی ہوا، لیکن آگے پیچھے کوئی بھی بات ہے، لیکن بات تو کی ہے نا، بات تو ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں تو بات تو غلط ڈالی ہے نا، اس کا حساب تو یعنی کہ دیکھیں یہ لوگ ظاہری بات ہے جب نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھیں گے، اب حوالے تو وہ سارے دیتے ہیں بالکل ایسے کتابوں کے یہ، لیکن جب آپ استاد کی بیٹھک میں نہیں بیٹھیں گے تو کیسے ہوگا؟ ایسے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پینڈو جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور کا ظاہری وصال ہو چکا، تو جب وہ گڑ گڑا کے نیچے گرا تو عرض کرتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو اندر سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ، بے شک کہ دعا کی رسول نے، تو پھر اللہ نے اس دعا کے صدقے میں اس بندے کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دعا وہ حضور سے مانگ رہے ہیں، ہاں جی، کہ آپ دعا کیجئے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی سفارش ہو تو وہ بندہ آگے سفارش کرے گا تو اس کا کام ہوگا نا، تو یہ ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے تو اس کی بخشش ہوئی ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے حضور کی شان میں رکھوں، جی صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم سے لے کر حضور تک، تو تمام جو صحابہ کرام ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آدم کو یہ مقام ملا، شیش کو یہ مقام ملا، داؤد کو یہ مقام ملا، موسیٰ کو یہ مقام ملا، عیسیٰ کو یہ مقام ملا، تمام انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، بے شک اوپر سے میرے آقا بھی تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ مجلس کیسی، یہ محفل کیسی؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں آپ کا بھی ذکر کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذکر کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ یا رسول اللہ کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ آدم کو اللہ نے فلاں مرتبہ عطا فرمایا، داؤد کو فلاں مرتبہ عطا فرمایا، موسیٰ کو فلاں مرتبہ، ابراہیم کو فلاں مرتبہ عطا فرمایا، تو یا رسول اللہ ہم نے آپ کا بھی ذکر کیا، اس میں ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث کے روایت ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور خود اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے، تو ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ قسم دو، اس بات کی قسم دو کہ تم ذکر کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا فضل اور اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، تو صحابہ نے اس بات کی قسم دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ میں نے اس بات پر آپ کو قسم لی کہ جبریل آئے میری بارگاہ میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے۔ آج جو احباب یہ بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کا ذکر قرآن میں ہے، تو اسی طرح وہ اپنے بھگوانوں کا جو جیسے ذاکر نائک آپ ذکر کر رہے تھے تو اس نے بھی ایسے ہی ذکر کیا تو اس کو بھی نبی قرار دے دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں جو خود فائدہ نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے تو وہ کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اور کیسی بات ہے کہ آپ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جب دور زمانہ تھا تو وہاں ایک میلہ ہوا کرتا تھا، تو جب میلہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے بت خانے میں گئے اور وہاں پہ سارے بت کو گرایا، ایک بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑی کو رکھا۔ وہ کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ نہ کوئی نبی ہے نہ خدا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی تو وہ دیکھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گلزار بن جا، گلزار اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے نبی کو سردی لگ جائے۔ کیا بات ہے، تو اب میری بات ہے جو اللہ کا نبی
جس کو جس کی حفاظت جو اللہ کی ذات خود فرما رہی بالکل ہے، ایسے ہی۔ تو یہ کیسے اپنی جو ہے نا حفاظت کر سکتے ہیں دیکھیے جس کو انسان نے باقاعدہ بنایا انسان نے؟ بالکل ایسے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تیسرے پارے کی آیت ہے جی۔ تو اللہ اس قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اس آیت میں اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، بے شک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا نا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، بے شک۔ اگر وہ نبی ہوتے تو یہ تو ہوتا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کی عبادت نہ کرو بلکہ ان سے فیض حاصل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ سکتے ہو، یہ نہیں کہا حضور نے، بلکہ انہوں نے یہ بات کی، کافروں نے، مشرکوں نے یہ بات کی کہ ہم تو ان کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اب دیکھو بات کیا ہے کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نہیں مان رہے، اللہ نہیں مان رہے، اللہ نہیں مان رہے، اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ قربت کا ذریعہ، قربت کا ذریعہ مان رہے ہیں۔ جی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر یہ کیا ہے، فاتبعونی، تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، یحببکم اللہ، جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اس محبت کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے سبحان جی۔ اللہ، ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو جاری ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اگر کرنے لگ جائیں ہماری زندگی کی سانسیں تو ختم ہو سکتی ہیں، یہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس کی سیاہی بنا لی جائے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، وہ ساری چیزیں لکھنے، یہ کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی جو شان ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جتنی میرے نبی کی شان بیان کریں گے اتنی میرے نبی کی شان بڑھتی جائے گی، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ، زکی برادرز کے سروس ٹائمز، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم، پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم، پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم، پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے، قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور